ہم نے 2 باتوں پر بیان کیا تھا۔ نمبر 1 سیرت طیبہ کے اہداف کیا ہیں، نمبر 2 سیرت طیبہ کے مصادر کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ نے چاہا اگلے ہفتے سے مسلسل انشاءاللہ تعالی سیرت طیبہ کا مستقل بیان شروع ہوگا۔ یہ بھی اسی کا حصہ ہے، لیکن یہ تمہیدات ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر بات کریں گے۔ اس کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ کتنے حصوں میں؟ 6 حصوں میں۔ نمبر 1 آپ علیہ السلام پر ایمان اور تصدیق۔ نمبر 2 محبت و عقیدت۔ نمبر 3 ادب و عظمت۔ نمبر 4 اطاعت و اتباع۔ نمبر 5 صلاۃ و سلام۔ نمبر 6 صحابہ کرام کا احترام۔ ان 6 باتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ نمبر 1 ایمان و تصدیق۔ اس میں پھر 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ رسالت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور آپ نے جو قول کہا، جو عمل کر کے دکھایا، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی زبان سے گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا تھا۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اندر توحید کا بیان ہے، محمد الرسول اللہ کے اندر رسالت کا بیان ہے۔ نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے اسے جس طریقے کا بھی نام دیا جائے، ذلی، بزوری، غیر تشریعی، کوئی بھی نام دیا جائے، نبی نہیں ہو سکتا، کذاب تو ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے وفات کے بعد کچھ لوگوں نے دعوی نبوت کیا تھا، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ، سجاح نامی ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتل کر دیا گیا، اور باقی جو 2 تھے، ایک طلیحہ اور چوتھا سجاح، انہوں نے توبہ کر لیا اور پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی۔ پھر تابعین کے دور میں مختار بن عبید ثقفی نام کا ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا انجام بھی یہی ہوا کہ اس کو صحابہ نے قتل کر دیا، اور امت کا اس پر اجماع ہوا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے 2 ہی آپشن، 2 ہی رستے، یا تو توبہ کر کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، یا اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے میں بر صغیر میں انگریزوں نے چاہا اپنے تسلط کو برقرار رکھے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنائے، تو انہوں نے پنجاب کے اندر قادیان کے علاقے میں اپنے ایک بندے کو، جس کا نام مرزا غلام احمد تھا، انہوں نے اس کو مقرر کیا، تو اس نے سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مسیح حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے خلاف بھی علماء نے بہت زیادہ کارنامے انجام دیے، اور بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی،
بالآخر وہ دن آیا پاکستان کے اندر 7 ستمبر کو 1974 میں وہ مبارک دن آیا کہ پاکستان کے آئین میں ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے یا دعویٰ کرنے والوں کا ساتھ دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دو ہی راستے، یا تو توبہ کر کے دوبارہ صحیح اسلام میں داخل ہو، یا یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ صاف اور صریح آیت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ اور تیسری بات، عقیدہ عصمت انبیاء، یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام انبیاء یہ معصوم، انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ محبت کا معنی، نمبر 2، محبت صحابہ کرام کی محبت، سلف اور صحابہ کرام کی محبت۔ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق میں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بڑھ کر کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو مارا، بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش پہ آئے تو آپ کے سامنے کانا پیش کیا گیا، آپ اتنے بے ہوش رہے کہ آپ کے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اس کا خون لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ابوبکر اس دنیا سے چلے گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کانا کھا لیں، کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اس وقت تک کانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر نہ دو کہ وہ کیسے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 2 بندوں کے سہارے میں چل کر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے، خیریت دریافت کی، اس کے بعد کانا کھانا شروع کیا۔ اسی طریقے پہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، یہ صحابہ کرام بھی بڑے عجیب تھے، اور اللہ نے جس صحابی کو جس کام کے لیے چنا اور جس وقت چنا بالکل پرفیکٹ اسی کام کے لیے مناسب۔ خلافت اول ابوبکر کو ملا، غار میں ہجرت کے لیے سفر کے لیے ابوبکر کو چنا گیا۔ ہر مقام پر، یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں اگر خلافت ابوبکر کو نہیں دی جاتی تو ہو سکتا تھا اسلام کا نام ختم ہو جائے۔ ہجرت کا موقع آیا، آپ آئے حضرت ابوبکر کے پاس، حضرت ابوبکر سے کہا کہ تیاری کر لو، ہم نے ہجرت کرنا ہے، ہم نے سفر کی تیاری کریں۔ حضرت ابوبکر خوشی سے رونے لگے۔ حضرت عائشہ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے کسی کو خوشی میں روتا ہوا دیکھا۔ کہا کہ یہ انتخاب آپ کا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ ابوبکر کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا قربانیاں، سبحان اللہ، ہر طرف قربانیاں قربانی۔ اسلام کے لیے، رسول اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ہم تو لفظوں میں کہتے ہیں نا فدا کا بھی و امی، انہوں نے عمل کر کے دکھایا فدا کا بھی و امی، یا رسول اللہ۔ ہجرت کے موقع پر ہجرت کر رہے ہیں، غار میں چلے گئے تو کہا کہ 1 منٹ رکوا دیا اللہ کے نبی کو، آپ باہر انتظار کریں۔ اندر صفائی کی، صفائی کر لینے کے بعد جو سوراخ تھے ان سب کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پر اپنے پاؤں کو رکھا، اور اللہ کے نبی آئے اور آ کر آپ نے آرام فرمایا آپ کے ران پر۔ کہتے ہیں کہ اس غار سے کوئی بچھو نکلا اور حضرت ابوبکر کے پاؤں پر ڈھنس مارا، لیکن حضرت ابوبکر نہیں ہلے، اس وجہ سے کہ آپ آرام فرما رہے تھے۔
تو اس ڈسنے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو آیا، تو وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے، آپ جاگ گئے۔ آپ نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں، ابو بکر آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت، جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان شکست کھا گئے بظاہر، تو وہ احد کے میدان کی طرف دوڑنے لگی۔ لوگوں نے اس کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کے بارے میں بتا دو ان کا کیا حال ہے۔ آگے دوڑا تو کسی نے خبر دی کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کی خبر دو کہ ان کا کیا حال ہے۔ آگے چلے گئے، ان کو خبر دی کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا۔ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو کہ ان کا کیا حال ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، کہا کہ آپ کے دیکھنے کے بعد ہر غم میں نے بلا دیا۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ آپ پر ڈال بنے رہے، جو تیر آتا وہ آپ حضرت طلحہ کو لگتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر کو اونچا کیا، کہا سر نیچا کرو، سر نیچا کرو کہ کہیں تیر آپ کو نہ لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گر گئے، حضرت طلحہ نے کندھوں پر اٹھا کر اونچائی کے مقام پر لے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلحہ آج تو نے جنت جیت لیا، جنت آپ کا ہو چکا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت، اور محبت کا دائرہ یہ ہے کہ اس محبت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ہونا چاہیے۔ محبت فقط لفظوں میں نہ ہو بلکہ اتباع۔ تعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب مطيع۔ اگر تو اپنی محبت میں سچا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ تو دو باتیں ہم نے بیان کی۔ اب تیسری بات ہے ادب و عظمت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب حیات طیبہ میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کا انتہائی ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ادب ہے۔ ایک صحابی ہے، جب یہ آیات نازل ہو گئی، ایک صحابی ہے شماس ابن قیس، آپ کا آواز یہ قدرتی بلند تھا، آپ مجلس میں نہیں آئے، ایک دن غیر حاضر، دو دن غیر حاضر، تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ شماس نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ اس کے پاس چلے گئے کہ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کہا کہ میں اسی لیے نہیں آ رہا ہوں کہ میری آواز قدرتی بلند ہے، اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ اگر آواز بلند ہو تو اعمال ضائع ہوتے ہیں، میں تو برباد ہو گیا، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تو جنتی۔ ایک ادب حیات طیبہ میں اور ایک ادب حیات طیبہ انتقال ہونے کے بعد۔ انتقال ہونے کے بعد یہی ادب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینا ہو تو انتہائی ادب کے ساتھ، شور و شغب نہ ہو، اور ادب کے ساتھ اسی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پر درود بھیجیں، اور آپ کے ساتھ جو آرام فرما رہے ہیں ابو بکر و عمر، ان پر بھی درود بھیجیں۔ چوتھی بات اطاعت و اتباع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑا کہ اگر اللہ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور یہی کامیابی کا رستہ ہے۔
اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اس رستے کے بغیر کسی اور رستے سے اللہ تک پہنچوں تو وہ کہیں اور تو پہنچ سکتا ہے لیکن اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہی سنتوں والا رستہ، اطاعت والا رستہ، یہی اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ عزم کر لے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سن کر ان پر عمل کریں گے، اور یہ عزم ہو اور پختہ ارادہ ہو تو پھر اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا سے متاثر نہیں ہونا ہے، لوگوں سے متاثر نہیں ہونا ہے،